نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے ہیں عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ چھتوں سے کود کر آتے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے ہیں۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے۔ اوہام پرستیاں، طرح طرح کی باتیں۔ مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا۔ مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ذوف اعتقادی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی کو ذرا کم کر دیں بھائی۔ آپ دیکھیے لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باباؤں کے پاس جاتے ہیں۔ تعویذ، دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو، جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی۔ عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داعی اللہ ہے، سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے۔ مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ ہم جیسے جیسے دیکھیں نا، تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے۔ اصل موضوع ان کا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبب دیتے۔ اصل موضوع ان کا۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من، نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لینا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ چھوڑ دیتا، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جب پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا ہے، تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی، اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا بلبلا، اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں کب و دو بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجیے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعر کی ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھے، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، کون مانگنے والا تیرا، یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. حضور تو دیتے, پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجیے, جوان ہو, چڑھتی جوانی ہو, اور پھر وہ سوال کرے. ہمارے ساتھ ایک دوست پڑا کرتا تھا, یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا. ہم نے اسے کہا یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا, تو کہتا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہے, ابا جی کو مانگ لیا شرم ہو. یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے. اب میں ابا جی سے مانگوں, یہ تو دینا چاہیے. اس نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجیے, تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو, ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے, اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ ایک کمبل, کریم نے فرمایا لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کا 1 دینار, ایک نے کا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی, 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا جائے 1 دینار کی روٹی لے گا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ بھی تم نے ذات کے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا, پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, پی بھی اور پلا بھی. 10 دن مجھے نظر نہ آنا. یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا, کمزور رہنا, فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا, فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں خود جدوجہد کر, میدان میں اتر, ہمت کر. حضرت اشرف بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا, آدھا کھایا ہے, آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا اس نے اسے کھلایا. تو حضور میں یہ سمجھ گیا کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت اشرف بڑا مسکرائے, فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے, ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, شکار کر, خود بھی کھا, دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے, کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو, میرے قریب نے فرمایا جا لکڑیاں, ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں, ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے, بڑا عزت والا. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو, دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا, شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں, بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں, تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا, تو تھا خوددار, بڑی تکلیف, اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے, آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا, تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو وارث ہے تیرے اللہ رسول, میں تو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں. ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہوتے, اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے, کرم ان کی برکھا برسے گی, یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادت غریبوں کے بچوں نے کی, جنہوں نے آدھی قیمت میں کتابیں لے کے پڑھی ہیں, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو, نبی پاک داعیہ اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا, اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا, اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا, اب سارے گھر کے بستر. اور نوجوانوں ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے, تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی, تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو, آج کے بعد پریشان نہیں ہونا, پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے, بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ہم میدان میں ہیں. بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے, مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے.
فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے، سنگیوں کام کرتے۔ اور دوسری بات بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ دیکھو میری طرف دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو وہ دنیا دار بندے بےچارے کمزور ہوتے ہیں۔ جی یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے وسطی الیکشن جو گزرا ہے، تو ہمارا میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم ایل اے کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا، یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا۔ میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے۔ میں نے کہا ادھر آ، وہ آ گیا۔ میں نے کہا تو بڑا بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا، تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے۔ کہتا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ مارتا ہے، سارے جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ تو میں کہ یار یہ پکے ووٹر سپورٹر کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ مارتا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں، ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ او بھائی جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہے تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں اور امیدیں اللہ رسول سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، واللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں، بات سنو، گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں۔ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن، جی مجھے پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے۔ آپ کو خوف آتا ہے، مومن ہو گئے آپ کو۔ یہ کورونا کے دن سے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دے، تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تانگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تانگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے۔ تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے۔ آپ نے تو سبحان اللہ کہا، وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی جو اما لیندی صاحب ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں۔ کہا وہ تو اما آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالت ہے، قبر دوزخ کی گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے۔ سنو یار، اللہ آپ کو خوش رکھے، ماشاء اللہ۔ سنے جی سنے، میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار، یعنی ادھر قبر بند ہوگی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ وہاں جانے سے خوف آتا ہے، مومن خوف ٹینشن، مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا، رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ باقی مسائل کا خوف کرنا، غربت کا خوف کرنا، لوگوں سے ڈرنا، یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے۔ رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا، اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا۔ طاقتور ہو کے زندگی گزارے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہے۔ آپ غور کریں نا، حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ادبن صحابہ کرام علیہ رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے، ادبن۔ یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا، دے بھی سیدنا صدیق اکبر۔ بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے، اور یہ غلط بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے ہی غلط کر دیے، قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے، فلسفہ ہی غلط کرا دیا۔ لوگوں کو بتایا کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا تھا، قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے۔ بس بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے لیٹ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے۔ اچانک ایک کافر آیا، اس نے تلوار سرکار کی نکال لی، دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں آپ زیادہ توجہ کریں بات پر، کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے، آپ پھر اپنی مثال دے رہے ہو، آپ اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں کے لیے نہیں۔ تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوگی پر ہوگا وہ جو میرا رب جائے گا۔
یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو. اس نے تلوار اٹھائی, کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان, اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روک دیا, محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس میں بڑی طاقت ہے, اس لفظ میں بڑی طاقت ہے. کوئی مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو, وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں. کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو, اللہ کے حضور حاضری دیا کرو, طاقتور ہو جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. باقی لفظ کہے وہ کانپا, تلوار گری, کریم مسکرائے, تلوار اٹھائی, فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا, تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں. تو فرمایا جا میں نے معاف کیا, بھیڑ والی تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ بچائے, کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, مجھے میرا اللہ بچائے. میری عزیزوں, طاقتور زندگی گزارنی ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں, سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے, ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہے. بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ذوف اعتقادی کی طرف چلے گئے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے. اپنے گھر تک, اپنے محلے تک, اپنے کمائی تک, اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے. اس محدود سوچ سے باہر آئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں, مخلوق کا رسول ہے. یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہے نا. محبوب نے کہا میں خلق کا رسول. جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات, جب بھی یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے. تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے. اسلام تیرا, اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی. اسلام تیرا دیش. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے, وسیع سوچ. آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے, کیوں نہیں؟ تجارت سے زیادہ مواقع, جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے, اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں. آپ مت سمجھے میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا, اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے, اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے. تو عالمی سوچ, قومی سوچ پیدا کرے, محدود سوچے. وہ بڑا دیکھیں نا, یہ ایک حدیث, میری طرف توجہ ہے آپ کی, یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ ایک روایت اگر اس پر, اور آتی بھی سب کو ہے, اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا, کوئی ایسا کام جو غلط ہو بیٹھ جائیں بیٹا تشیلت کے سارے, اللہ کو وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے. مہربانی کرے, بس میری بات مکمل ہوگی, پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا, سمیٹ رہا ہوں بات. یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچیں, قومی. آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے. سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے تھے, بھائی اللہ ہے نا, جب بھی بات کی عالمی. ایک سفر سے حضور واپس تشریف لائے, کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے تو سفر کا اثر تھا, تھکاوٹ تھی وجود اطہر پر, بظاہر لباس مبارک پر بھی اثرات تھے سفر پر. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب دیکھا نا سرکار کی کیفیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو عرض کرنے لگی, رو کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں, کتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں, آنسو بہائے. اب مجھے بتائیے ہمارا کوئی بچی بچہ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے تو ایک دو کا پتہ ہے, میرے تو بہت زیادہ ہے, تو کتاب کھول دیتے. جب کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا, بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا, نہ پکا بچے گا, نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا دے گا. تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی, یہ آزمائشیں تو چلیں گی. میرے بھائیوں, وسیع الظرفی, وسیع القلبی, کشادہ سینہ, بڑا دل, بڑا حوصلہ, بڑی سوچیں, بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں. نوجوانوں آرام پسندی تھوڑی کم کرو, ہر وقت لیٹنا, ہر وقت آرام تلاش کرنا یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے, پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی, 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد
عموماً सब जगहों पे फजर की नमाज होती है तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो, बंदा हो जवान और उठ के पड़े ताजु तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा ये हमारी तालीम के लिए, बता उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले तारन खुला दे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पड़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रत्ते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे, बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान दिन है रोजे रखने के लिए, कम से कम पीर का तो जरूर रखेगा। ठंडा वक्त, कुछ ना कुछ वक्त, ये आपकी जो इबादत है ये मजबूत करेगी, दुनियादारों से बेनियाज करेगी। सबसे ताकतवर वो मोमिन होता है जिसे रब को मनाना आता है। दुआ हथियार है मोमिन, मुसल्ले के साथ वाबस्तगी पैदा करे, ये बाकी सारे चक्करों से बाहर आ जाए। मुझे नौजवान ने कहा कि ये लोग मशहूर कैसे होते हैं, मैंने कहा तो शोहरत वो है ना, लोग कशीद करते हैं, ये लिए फिरते हैं बेचारे आजकल बहुत सारे लोग, जैसे भी मशहूर होना पड़े होना ही होना, ये खतरनाक है। एक शोहरत वो है जो खुदा अपने फजल से देता है। अल्लाह ने कौन सी सजा रहमान बुद्धा फरमाया, जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करेगा रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। ये खुदाई है, मोहब्बत खुदाई। तो ये कशीद ना करे, अल्लाह जो अता करे उस पर तवज्जो करे। माँ बाप के ताल्लुक से ना वसवसे बाज दिलों में आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर बैठे हैं, कमाइयां कर रहे हैं, अब्बा उन्हें फोन करता है कि बेटा पैसों की जरूरत है, उसके दिल में ख्याल आता है कि देखो अब्बा तबीयत नहीं पूछता, पैसे मांगता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई करते हैं। नौजवान ने कहा हुजूर अब्बा पैसे मांगता है। शारहीन ने लिखा ये जो इस हदीस में उसने पूछा है ना, इसका माना यह है कि वो पैसे उसके अपने कमाए हुए थे, विरासत के नहीं थे। जैसे बेटा अलग से कोई कमाई करता है, तो उसने कहा मेरे अब्बा जी मुझसे पैसे मांगते हैं, तो हुजूर हुक्म क्या है? अब सवाल का जवाब ये था कि हुजूर कहते दे दे या ना दे, दो ही बातें हैं ना। उसने कहा हुजूर वालिद पैसे मांगता है। आप जाते हैं मोटिवेशन स्पीकर के पास कहानियां सुनने, आप चले जाते हैं किसी फलाने आदमी के पास ज़हन साजी करने, और भाई बाहर से सालन लेने वो जाए जिसके घर ना हो। आप बाहर क्यों जाते हैं? आपको तो सारा कुछ मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है, आपका तो अपना घर सारा भरा हुआ है। आप यहाँ से फैज लें, हुजूर ने हर चीज दीनी इल्म की बस अहमियत को समझो, आपके सामने चीजें खुल जाएंगी। सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हुजूर मेरे वालिद साहब पैसे मांगते हैं, हुक्म क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हुक्म पूछता है दूं के ना दूं? फरमाया अनता व मालुका लिअबीका। आप कभी इस हदीस के पहरे पे गौर कर लेना तो आपको ना बाप से इश्क हो जाएगा, यानी आप गुलाम बेदाम हो जाएंगे। उसने कहा हुजूर अब्बा पैसे मांगता है, दूं के ना दूं? तो हुजूर ने फरमाया तू भी अपने अब्बे का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का ही है। आपकी ज़हन साजी करेगा दीन, आपको कुछ जवान करेगा, आपकी सोचें ताजा करेगा। मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा था, आजकल ना मायूसी बहुत ज्यादा है तबीयतों में, लोगों का वजूद नहीं थका, ज़हन थक गया है, लोग थकी थकी बातें करते हैं। और नौजवान मुझसे अक्सर नाराज रहने लगे हैं, मैं कोई बात करूंगा फिर नाराज हो जाएंगे। जवान ज्यादा दर्द आते हैं, ये ज्यादा थके हुए हैं, ये वक्त पे कह देते हैं पूरे 12 साल हो गए हैं काम नहीं चल रहा, 3 साल हो गए काम नहीं चल रहा। और खुदा के बंदे बस अभी से ही इतनी जल्दी सितारों से आगे जहां और भी हैं, और इश्क के इम्तिहान भी और भी हैं, बड़ी जल्दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हन, अगर आपकी ज़हन में हो कुरान और सुन्नत तो आप कोई कच्ची बात नहीं करेंगे, कहीं घबराएंगे नहीं, कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे, कहीं आपके जुमलों से मायूसी नहीं टपकेगी, कहीं आपको कमजोरी नजर। शर्त यह है कि आप दीनी उलूम के करीब हो, कुरान और सुन्नत के करीब हो, फिर आपको किसी नए फलसफे की, नए सेमिनार की, किसी नए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुजूर ताइफ चले गए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, बात लंबी नहीं करते, इशारा देते हैं, बड़ी तकलीफ दी, हुजूर वापस तशरीफ लाए, एक जगह बैठे, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा साथ हैं, या रसूल अल्लाह दुआ करेंगे तबाह हो जाए। हुजूर ने हाथ उठा दिया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं। जवानों जरा हुजूर की उम्मीद देखना, तू कहता 3 साल काम किया है, 4 साल काम किया, थक गया हूं, पढ़ मेरे नबी पाक की हदीसें, तुझे सुख के साथ सोया करेगा, तुझे मेहनत करने में मजा आने लगेगा, तुझे सुरूर आने लगेगा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज की हुजूर दुआ करेंगे तबाह हो जाए। नबी करीम ने हिदायत की दुआ करके कहा ज़ैद मैं इनके लिए तबाही की दुआ नहीं करूंगा, अगर ये नहीं ना मानते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ जाएंगी। मुझे बताएं ये बात जब किसी के ज़हन में बैठ जाए तो जरा जरा सी बात पे घबराएगा, मुझे कहेगा फलाना नहीं सुनता, फलाना मेरी बात नहीं सुनता, फिर बूढ़े बुजुर्ग मायूस होंगे। आप दीन के करीब आए, आप सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को समझे, हुजूर के इरशादात से रोशनी ले, और फिर ये जो दीन का इल्म है ना इसकी अहमियत को आप समझे। हमारे यहाँ ना एक तबका अदीबों का है, शायरों का है, एक बेवकूफ से सियासतदान है, इल्ला माशाल्लाह, सबको नहीं मैं कह रहा, पर जितने हैं उनको उतनों को तो कहने दो ना, जितने हैं उतनों को तो कहने दो ना।
یہ नई नई कहानियां सुनाते हैं। माज़अल्लाह कहते हैं सारे रंग ही अल्लाह के, सारे रूप ही अल्लाह के। ये कहानियां हैं। कहते हैं देखो जी, जो जिसको पुकार रहा है किसी न किसी रंग में अल्लाह को पुकार रहा है, तो खुदा के बंदो अगर सारे रूप ही अल्लाह के थे तो हुजूर बुतों के खिलाफ जिहाद क्यों करते थे? आप दीन की इतनी बड़ी बात को, अकीदा तौहीद को इस रंग में आप ले रहे हैं। अब इनको सपोर्ट किया किन लोगों ने? जो मलंग कहलाते थे। कहते साढ़े पीर साहब दरवेश ने वो तकरीर नहीं करते, तकरीर करने ना होते मौलवी साहब रखे ने। मैं क्यों कर दे ता नहीं, उन्होंने आउंदी नहीं, आउंदी हुंदी तो मुड़दे कदे ना। उन्होंने को कुछ पढ़न ताकि तकरीर नाराज हो गया। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं सही कह रहा हूं, यानी करामत पीर साहब बताएंगे और मसला मुफ्ती साहब बताएंगे। कैसा अनोखा तकसीम का तरीका है। दुआ पीर साहब फरमाएंगे और जुमे का खुतबा मुफ्ती साहब। ये क्या बात हुई भाई? वो मलंग क्या करते हैं? वो कहते हैं मौलवियों की पता होगा, आप हमारे पास आए, हम आपको 2-3 स्टोरियां सुनाएंगे, कोई आपको हैरत अंगेज बात सुनाएंगे, कोई कहेंगे नहीं बेटा मार्फत और चीज का नाम है, थोड़ा सा आपको फलसफा दे के लॉजिक दे के उलझाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न उसी मार्फत में है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाई है। और जहां तक बात अहले जिक्र की है उसका हम इनकार नहीं करते। अल्लाह वालों के तो हम खादिम है, जारूब काश हैं। लेकिन आप सुनिए रसूल करीम का जो तरीका है, इल्म के साथ हुजूर का जो शगफ है। आज ना लोग खुतबा को जानते हैं, वाइजीन को जानते हैं, या जो सोशल मीडिया पे लड़ाइयां कर रहे हैं उनको जानते हैं। मैं जाता हूँ इज्तिमात में तो लोग कहते हैं मौलवी लड़ रहे हैं, तो मैंने कहा आपने देखे 5-6 मौलवी, हमारे तो सैकड़ों शयूख अल हदीस हैं जो बैठ के तवज्जो के साथ रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा रहे हैं, तवज्जो के साथ। आपने 4 बंदे देखे आप परेशान हो गए, आपने देखा ही नहीं। कभी आप खिड़की खोल के पीछे देखें, सब्जा बड़ा शानदार है। और ये जो आप मायूस है ना कि पता नहीं क्या बनेगा, कुछ भी नहीं हो रहा, आप बेफिक्र रहें। दर्जनों सैकड़ों लोग बैठे जो सुबह से शाम तक मदीने वाले का दीन पढ़ाते हैं और खुलूस के साथ पढ़ाते हैं, और इंशाल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मेरे अजीज आप मेरी बात पे गौर करें। हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए, इस तरफ भी लोग बैठे थे, इस तरफ भी लोग बैठे। एक तरफ अल्लाह का जिक्र हो रहा था, एक तरफ एक शख्स बैठ के दीन की बात कर रहा था। हुजूर दोनों मजलिसों के बीच खड़े हो गए, फरमाया दोनों ही खैर वाली है, ये भी खैर वाली, ये भी खैर वाली। और मैं कहा करता हूँ तदरीस करने वाला परेशान ना हो कि खतीब की बल्ले बल्ले ज्यादा है, वाइज को ज्यादा लोग जानते हैं, वो भी परेशान ना हो। करीम ने कितना करम किया, उधर भी देखा इधर भी देखा, फरमाया मजलिसें दोनों खैर वाली हैं, पर इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे तो रब ने उस्ताद बना के भेजा है ना, मैं तो मुअल्लिम हूं ना। ये लफ्ज कहते कहते हुजूर इल्म वाली मजलिस में बैठ गए, उस मजलिस में जहां दीन की बात हो रही। तो इस अहमियत को समझे, दीनी इल्म की अहमियत को समझे। फिर जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम है वो अल्लाह से डरते हैं। आलिम पीर बन भी जाए ना तो उसकी ज्यादा करामतें नहीं होती, तो उसने कोई बात सुनानी है तो सोच समझ के है। तो जाहिल जो होता है उसको तो आम इजाजत है ना जो मर्जी कहता रहे। इल्म खशियत पैदा करता है, जिसे जिस चीज का पता चल जाता है फिर उससे डरता है, खशियत पैदा करता है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, कसरत किलो काल वाला आलिम नहीं होता। वो तो आप ऐसे पंचायत में बैठे हैं तो कुछ बंदे ऐसे हैं जो बोलने नहीं देते, बिल्कुल अनपढ़ हैं, कहीं से नहीं पढ़े, बड़ी बातें करते हैं, बड़ी दास्तानें, उनके पास आप बैठे हो तकड़ी नहीं देते, और बात उनकी कहां से शुरू होती है वो खत्म ही नहीं होती, तो आप उनको आलिम थोड़ा समझ लेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ये आयत पढ़ के फरमाया करते थे, कसरत किलो काल वाला आलिम नहीं होता, बल्कि रब से ज्यादा डरने वाला आलिम होता, जिसकी बातें मोहतात हो, जिसकी गुफ्तगू मोहतात हो, जिसका लबो लहजा मोहतात हो। ये ज़ौक़ जब तबीयत के अंदर आता है इल्म का, फिर साथ साथ खुशियत आती है। आप बड़े लोगों को देख लें, उनके दावे कोई नहीं थे। आज तो हमारे बड़े बड़े अलकाबात हैं, और जो रवायती नकीब होते हैं महफिल में, उन्होंने पक्के लकब याद कर लिए होते हैं, जो आता है सबके साथ एक ही जड़ देते हैं, पक्के इकट्ठे याद कर लिए। उनको नहीं पता ये बंदा उसका अहल है कि नहीं, वो कह देते हैं, बोल देते हैं। अजीज भाई आप देखें कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नबी पाक ने शाने बयान की। शाने हुजूर ने कहा जिस गली से मेरा उमर गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। लेकिन इल्म खशियत पैदा करता है ना, जब कोई जान लेता है फिर वो डरता है। हुजूर ने उनकी शाने बयान की, उन्होंने सारी जिंदगी एक ही बात की, लोगों में ऊंट चलाने वाले का बेटे, मैं ऊंट चलाने वाले का बेटे, मुझसे तो 10 ऊंट नहीं संभाले जाते। अब खशियत आ गई है ना, अब मिजाज और हो गया, अब जहन साजी और तरह की हो, मिजाज हो। जब आपके अंदर खशियत आने लगती है, खशियत, फिर आपके अंदर वो करार आता है, करार कि आप महसूस करते हैं कि अब ना मेरे लिए अमल करना आसान हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं लफ्जों में कुछ और कहता हूं और अमल मेरा कुछ और है। फिर आसानी से इंसान अमल करने लगता है। दीनी तालिब इल्म जो है और आम आवाम जो है, हम सब के लिए ये जरूरी है कि दीन के इल्म की तरफ जब हम तवज्जो करें तो इस नीयत से करें कि हमने उस पर अमल करना है। हमारे यहाँ ज्यादातर बहस होती है, हम कहीं से कोई बात सुनते हैं, फिर जाके अपने मोहल्ले के इमाम को कहते हैं कि आपने तो ये बात कभी नहीं सुनाई, तो ये देखें आज मैं नया मसला सुन के आया हूं। वो मामला जिनके अंदर गुंजाइश है, मुस्तहब्बात है, वो कहीं करता देख लें तो आके हम अपने इमाम के साथ बहस शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई नहीं करें। आप
علم کا ذوق پیدا کریں، اور اس لیے نہیں کہ بحث کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ آپ عمل کے لیے علم حاصل کریں، عمل کے لیے، اور شوق کے ساتھ آپ یہ جو معرفت ہے نا ساری کی ساری، اور یہ جو دل کا نور ہے، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر قرآن و سنت کے آپ قریب ہوتے جائیں گے تو دل روشن ہوتا جائے، یہ بھی ایک تڑپ ہے اگر لگ جائے، یہ بھی ایک ذوق ہے اگر پیدا ہو جائے، یہ بھی یہی ہمارے صوفیہ کرتے تھے۔ وہ دور دراز جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، پیاس بجھاتے تھے۔ کچھ لوگ حنفی ہوئے، کچھ حنبلی ہوئے، کچھ شافی ہوئے، کچھ مالکی ہوئے، کچھ چشتی ہوئے، کچھ قادری ہوئے، کچھ نقشبندی ہوئے، کچھ سہروردی ہوئے، کچھ کا مشرب طریقت کے لحاظ سے نقشبندی چشتی رہا، کچھ کا مذہب فقہ کے لحاظ سے کچھ ہوا۔ اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک تھے، تو پھر یہ کہ الگ الگ کیوں تھے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایلوپیتھک دوائی سے آرام آتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں میرا گزارا ہی ہومیوپیتھک سے چلتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں تم دونوں ہی چھوڑو، کوئی اچھا حکیم بتاؤ کہاں ملتا ہے۔ تو جس قسم کی طبیعت ہوگی آپ اس قسم کے حکیم کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ سارے ٹھیک ہیں، طبیعتوں کا مزاجوں کا معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو حق والا بنایا۔ اب کوئی آدمی دور دراز چل کے گیا ہے، اس نے جا کے وہاں سے فیض پایا تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا حصہ وہی تھا۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد، علم کی تڑپ پیدا ہو گئی دل میں۔ ہمارے طلباء نا، اب طالب علموں سے تو آج پیار کا دن ہے نا جی، لیکن چلو پیار کی بات ہی ہے، یہ بھی ہمارے طلباء ہوں یا کسی طریقت سے وابستہ لوگ ہوں یا کسی جگہ جمعہ پڑھنے والے ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ نہیں صحیح لگتی، اور جو ہم سے دور ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ٹھیک لگتی ہے۔ مزاج ہوتا ہے جس چیز کی، جو چیز قریب آ جائے نا اس کی قدر آہستہ آہستہ کم۔ جو لوگ یہاں سے گئے نا سعودی عرب اور خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے رہائشیں کر لی ہے، وہ زیادہ طواف نہیں کرتے۔ میں نے بھی ایک دو سے پوچھا کہ آپ آئے نہیں شام میں وہاں، تو کہنے لگے وہ ہم تو کرتے رہتے، ہم نے کہا دوسروں کو بھی موقع دینے سے۔ اس لیے شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے کہ حرم میں رہائش نہ کرو، تم قدر نہیں کر سکو۔ یہاں وہ آدمی رہائش کرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد درہ اٹھا لیتے تھے، فرمایا حج ہو گیا آپ گھروں کو جاؤ، زیادہ وقت گزارو گے تو قدر کھو دیتا ہے یہ نظام۔ تو بھائی ہمارا مزاج ہوتا ہے، کئی دفعہ طلب پیدا ہو جائے نا طبیعت میں، ہمارے طالب علموں کا وہ خاص ذوق بنے نا علم حاصل کرنے کا، وہ شوق، تو اگر آپ کے اندر شوق زیادہ ہو تو آپ استاد کے سینے سے بڑا کچھ کھینچ سکتے ہو۔ عام آدمی کا اگر طلب کا ذوق زیادہ ہو نا، وہ کئی دفعہ سوال کرتا ہے تو بڑا کچھ لے لیتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے۔ کئی عام آدمی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن بڑا خاص نقطہ کئی دفعہ دے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ذوق سے سیکھا ہے، توجہ سے بات سنی ہے، ان کے پاس بات آ جاتی ہے۔ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو میں بغداد گیا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بھر میں نے ڈھاب سے روٹی نہیں کھائی، علم کے لیے نکلا۔ یہاں تو آج کل مرید آنے سے پہلے فون کرتا ہے کہ تیاری کر لو پیر صاحب میں آ رہا ہوں، پہلے سے پھول جاتے ہیں، بڑے معاملات ہے، نظام ہے۔ کہتے ایک مہینہ روٹی نہیں کھائی، جب میں وہاں گیا نا بغداد میں، پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے، ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا، بڑی بڑی سختیاں آئی ہیں۔